رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھے تو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ساتھ میں گھومنے والے، چلنے پھرنے والے، کبھی ہمارے ساتھ چائے پینے والے، کبھی ایک ساتھ دسترخوان پر کھانے والے. ایسے بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں. کسی کے دوست دنیا سے چلے گئے، کسی کے رشتہ دار چلے گئے، کسی کی بیوی چلے گئی، کسی کے والدین چلے گئے. اللہ پاک نے اس دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے، خیامگاہ نہیں بنایا. میں اور آپ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم سب یہاں سے گزرنے کے لیے آئے. کبھی کسی بچھڑے ہوئے بہت پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی، کبھی راستے میں کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اچانک آپ سے ملاقات ہوئی، کیا بات ہے؟ تو بولتے نہیں، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ملاقات کر لوں. تو ہم سب یہاں سے گزرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں کوئی قیام کرنے کے لیے، یہاں کوئی اپنی زندگی یہیں پر ہمیشہ قیامت تک کے لیے رہنے بولو نہیں آیا. ہم میں سے ہر ایک یہاں سے گزرنے کے لیے آیا ہے. غیروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے. غیروں کا عقیدہ ہے کہ خدا کو دیکھنے کو ایمان کہتے ہیں، پر اللہ کہتا ہے یہاں ہماری باتوں کو ایمان کہتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا ہے تو بس اس دنیا کو دیکھا ہے، اچھائی کو دیکھا ہے، برائی کو دیکھا ہے، پھر بھی ہم نے ایمان لایا. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے ایمان لایا. تو میرے دوستو بزرگوں، ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ مرنے کے لیے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ مرنے کے لیے. اور مر کیوں رہے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ جینے کے لیے. یہ بات غیر ایمان والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات تو صرف ایمان والے کو ہی سمجھ میں آئے گی. میری بات سمجھ میرے آپ لوگوں کو. یہ بچے ادھر آؤ بات. ویسے بھی 10:30 بج گئی، لگاتار تاخرات آنے تو ذرا نیند سب کو رہتی ہے. جاگ کو سنے تو کیا بول رہا ہوں سمجھ میں آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آنکھیں کھلے رکھو سونے کی بیماری، آنکھیں کھلے سے نہیں سو گئے رہتی. اللہ حرام سے پڑھ لیتے کیا؟ اس لیے بڑے فرماتی ہیں جاگنے والا کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے. جو جاگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھو جاتا ہے. جو سویا وہ کھویا، اور جس نے جاگا وہ ایک لطیفہ سناتی. 4 دوست کسی راستے میں جا رہے تھے، چلتے چلتے سفر بہت لمبا تھا. سفر لمبا تھا، تھکان کی وجہ سے چاروں ایک جگہ بیٹھے. تو بولے کہ بھی بڑی تیز بھوک لگی، چلو تھوڑا کھانا وانا کھا لیں گے. اب جب توشے سے کھانا نکالے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھانا اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، باقی تینوں کو بھوکا سونا ہے. کیا کریں؟ مشورہ کریں. اور واپس مشورہ کر کو بولے چلو ایک کام کرو، سب اطمینان سے سو جائیں گے، تھکان تو ویسے بھی ہے. اب ایک تو پیٹ بھر کو کھا لیا تو ہمارے پیٹ میں حرارت پڑتی ہے،
اچھا ہے تینوں ہم چاروں کے چاروں سو جائیں گے، صبح اٹھ کر سب اپنا اپنا خواب بیان کریں گے، وہ جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا کھانا وہ کھائے گا۔ چاروں کو پسند آ گئی، چلو پھر بہت اچھی رائے دے، چلو سو جاؤ۔ اب سب سو گئے، اور جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے ایک آدمی ہمارا جیسا ہوشیار پارٹی کھڑا ہو گیا، بولے کھانا پہلے منجے دے دا لو گیا۔ انہوں بولے پہلے خواب سونا کیا پڑیا، کھانا تجھ کھاتا، خواب کیا پڑیا؟ انہیں بولا تمہیں خواب دیکھے رہے تو یہاں جنگلہ میں، بھاڑیا میں، ادھر ادھر ندیا میں دیکھے رہیں گا، لیکن میں جو خواب دیکھا میں پہلے آسمان پر تھا، وہاں کی نورانیت، وہاں کی تجلی، وہاں کی جو انوارات تھے جو میں ہی دیکھا، شاید کہ تم میں سے کسی کو نظر آیا۔ تو دوسرے والا ہاتھ پکڑ کو گھسیٹا، بیٹھ بابا تو کیا خواب دیکھا؟ تو تو پہلے آسمان پر تھا، میں تو چوتھے آسمان پر تھا۔ وہاں کی جو نورانیت تھی، وہاں کی جو تجلیات تھی، وہاں کا جو موسم تھا، میں جو خواب میں دیکھا شاید کہ تمہارے میں سے کون بھی نہیں دیکھا۔ تیسرا سوچا میں 5 وقت گیا تو انہیں چاروں ساتھ میں چلے آتا نا، سو میں جمپ مار ڈالا تھا۔ انہیں بولا بیٹھ بھی ادھر، تمہیں دو جنہیں کیا خواب دیکھے، اصل خواب تو میں ہی دیکھا۔ میں رات کو جب سویا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، وہاں کی نورانیتیں، وہاں کی تجلی، وہاں کی جو انوارات، اللہ اللہ، وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، میں جو دیکھا تم میں سے کوئی نہیں دیکھا۔ اب چاروں آدمی سر جھکا کر بیٹھا ہے، کچھ نہیں بول رہا۔ اس سے پوچھے بھی تو بھی اپنا خواب بیان کر۔ انہیں بولا میرا خواب دشمن کو بھی نہ کو گیا، میرا خواب دشمن کو بھی نہ کو۔ وہ کیا بھی بول تو صحیح، کیا خواب دیکھا؟ نہیں میں نہیں بولتا ہے۔ زیادہ فورس کرے تو انہیں اپنا خواب بیان کرے۔ تمہیں لوگ رات کو سو جا تو پہلے آسمان کو، دوسرے چوتھے آسمان کو، 7ویں آسمان کو چلے گئے۔ میں جب سونے گیا تو ایک جن میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہیں بولا کھانا کھا لے نہیں تو گردن اڑا تم گیا۔ کیا بولے؟ اب کرتا کیا نہ کرتا، ڈر کے مرے میں پورا کھانا کھا لیا۔ انہیں جب بولا پورا کھانا کھا لیا تو انہوں بولے ارے ہم نہ چھوڑ کو کھا گا، ارے ہم نہ آواز لگا لیتا، ہم تیری مدد کے لیے آ جاتے۔ انہیں بولے میں بہت پکارا، تم نہ کیا کرو، میری آواز اتنی اوپر گئی نہیں، ایک گنا پہلے آسمان کو، ایک گنا 4ویں کو، ایک گنا 5ویں کو، اتنی دور تک میری آواز کہاں جاتی، بہت چلایا، میں بہت پکارا، تمہارے کو سنی نہیں آیا، لہذا ڈر کے مرے میں سارا کھانا کھا لیا۔ اس بات سے کیا سمجھ میں آ گئی؟ جو جاگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے، جو سوتا ہے کھو جاتا ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں بیٹھ گئے سڑکوں پر ادھر ادھر ٹائم پاس کر لے کو، پونگڑیاں مار لے کو، اس کے ٹانگ انہیں گھسیٹا، اس کے ٹانگ انہیں گھسیٹا، یہ ایک آدمی کو پکڑ لیا، پوری رات اس کے چرچے ہو رہی، انہیں ایسا کریا، انہیں ویسا کریا، بجائے نفع کے نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ بجائے نفع کے اللہ نے یہ مبارک راتیں کیوں دی ہے؟ اللہ چاہ رہے کہ میرے بندے کو میں کچھ نوازوں، میں کچھ عطا کروں میرے بندوں کو، لیکن اللہ معاف فرمائے ایسی مقدس راتوں میں بھی ہمارے نوجوانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنا ہمارے بڑے چلا رہی، اتنا ہمارے علماء اکرام ممبروں سے آواز لگا رہی کہ بھی جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہی کرنی دیکھیں۔ انہوں بولے کہ ہمیں کر رہی سو صحیح، انہوں بولے ہمیں جو کرے وہ صحیح، ویلی نہ مار لے کو، رات بھر پب جی کھیل لے، کہاں بھی راحت ہی نہیں مل رہی۔ باتھ روم میں جا کر بیٹھ رہا ہوں، سچ میں اذان کا ٹائم ہوتا تھا، جلدی وضو بنا لگ نماز کو جانا، اذان دینا نا، اب کہ بغیر وضو کے دینا اچھا ہے، جلدی ٹائم ہے تو وضو بنا لی، اتنا سے فارغ ہو کے وضو بنا لی، جا کے اذان دے ڈالیں، جا کر باتھ روم میں لاکھ کر کو بیٹھ رہا ہوں، مار رہے میں پریشان میں کیا رہا یہ کون رہے، بازو بیٹھ کو باتھ روم میں پب جی کھیل رہا ہے۔ کتنی افسوس کی باتیں، پوچھو علماء بیٹھے ہیں اور لکھا ہے کتابوں میں، مسلمان باتھ روم میں بیٹھ کر سوچنا بھی منع ہے، کیونکہ وہاں سوچنے سے ایمان آدمی کا کہ دماغ منڈ ہو جاتا ہے، اور تھوکنا بھی منع ہے کیونکہ مسلمان کا تھوک پاک ہے، وہاں نہیں تھوکنا۔ ایسی چیزیں، ایسی حرکتیں مسلمان کے، ہمارے نوجوان مسجد کے حرکتیں کر رہے ہیں۔ بھئی کرو اچھی چیزیں، کھیلو، ایسی کوئی چیز کھیلو جس سے ہیلتھ بڑھے، آپ کو کہے طاقت ملے، انرجی بڑھے۔ یہ کون سے کھیل کھیل رہے جس سے آدمی کا دماغ کمزور ہو رہا ہے، اور وہ کھیل ان سے چھین لیا جائے تو دوسروں پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے راتیں نہیں آتی کہ ہم بے وجہ اسے رات گزار دیں، ایسے ہی کہ بک بک کرتے ہوئے رات گزار دیں، نہیں، ان راتوں کی ذریعے سے میں اور آپ اللہ کو پالیں، اللہ پاک جو انعامات رکھیں وہ انعامات ہم کو مل جائیں، اس لیے مبارک راتیں آتی ہیں۔
کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. جتنا میں اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اللہ کے وہ انعامات ہمیں ضرور ملیں گے. اللہ کا وعدہ ہے میرے بندے تو میرا ہو جا. اللہ فرما رہی وہ کر جو میں چاہ رہا ہوں پھر وہ سب کچھ ہوگا جو تو چاہے. وہ سب کچھ ہوگا جو تو چاہے. پہلے ہمیں کرے تو صحیح جو جس بات کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے بندو وہ کرو جو میں چاہ رہا ہوں پھر وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہ رہے ہو. تو ایک مرتبہ کر کو تو دیکھیں گے پھر دیکھو اللہ کیسے راستے نکلتا ہے. ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں اگر قدم اٹھائیں گے ہم اگر کہے قدم اٹھائیں گے اللہ ہمارے لیے راستے کھولے گا. بلکہ بڑے فرماتے علماء یہاں تک علماء اکرام فرماتے کبھی انسان کسی چیز کو کرنے کا دل کرتا ہے چاہے وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے بچ جاتا ہے رک جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. آگے چل کر اللہ پاک انہی چیزوں کو نعمتوں میں تبدیل کر کے اس کی زندگی میں اللہ پاک دے دیتے ہیں. ایک نوجوان بیٹھ کر کمرے میں کتاب پڑھ لے وہ تھا. کتاب پڑھ رہا تھا بڑی تیز بارش ہو رہی تھی. کتاب پڑھ لے کو بیٹھے اچانک کہ اس کے دروازے کو دستک ہوئی. انہیں سوچا کوئی اتنے زور سے دروازہ مار رہی. جا کو جیسی دروازہ کھولے ایک خوبصورت سی لڑکی اندر آ گئی. دھڑام سے دروازے کو لاک کر دی. انہیں پریشان ہوگا بولے بھئی اکیلی ہے تو یہاں کیوں اتنی تیزی کے ساتھ اندر آئی ہے. انہوں بولی کہ دیکھو ایک کچھ نوجوان میرے پیچھے پڑے ہیں. میری عزت کا مسئلہ ہے اور میری جان کا بھی مسئلہ ہے. ایک تو تیز بارش ہو رہی مجھے ایک رات یہاں رہنے کے لیے دیجئے. میں کہے صبح یہاں سے نکل کر چلی جاؤں گی. کچھ علماء کرام کو جہاں ایک لڑکا دوسری لڑکی ہوگی وہاں تیسرا شیطان ہوگا. وہاں تیسرا کون ہوگا؟ کوئی بچ نہیں سکتا. کوئی بچ نہیں سکتا. اب کہیں جیسی اس نے کہا اس نے سوچا چلو اب کیا کریں. اس نے کہا یہ کمرے میں چلے جاؤ. وہ کمرے میں چلی گئی. اب بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں بات آئی انہیں بھی اکیلی ہے میں بھی اکیلا ہوں. گناہ کر لیں گے ذرا مزہ لے لیں گے ٹائم پاس کر لیں گے صبح توبہ کر لیں گے. یہ دھوکہ ہم نہ لگتا صبح توبہ کر لیں گے. جیسی دل میں وہ بات آئی اس کے جلتے ہوئے چراغ میں ہاتھ رکھ ڈالے اور ہاتھ رکھ کر دل کی طرف مخاطب ہو کر بولیا ایسی گندی باتیں لینے کو آتا ہے. کسے بول رہا سر؟ ارے کسے بھائی؟ سامنے والے کو. کب تک ہمیں بولیں گے ایسا؟ آج میری فجر چھوڑ گئی آج میری کیا ہے تلاوت چھوڑ گئی آج دل کو سزا تو ایسا بولے کب تک ہم نہ یاد بھی نہیں رہتا ہو. نماز ہی نہ چھوٹی چھوڑو حضرت بعد میں پڑھ لے جانا. اب جلتے ہوئے چراغ میں ہاتھ رکھ کر کے دل کو مخاطب ہو کر بول رہا ہے لائے گا اتنی گندی باتیں لائے گا. اب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ لڑکی جا رہی تھی. اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے میرے ایمان کی میری جان کی بھی حفاظت کر لی. بہت خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جس کا تو شوہر بنے گا. اب دیکھی تو اس نے وہ ہاتھ کو پٹی باندھا ہوا. ارے بھائی رات کو تو آپ صحت مند تھے کہیں میرے اندر کمرے میں جانے کے بعد وہ نوجوان آپ پر حملہ تو نہیں کر ڈالے؟ بولے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہو. پھر آپ کا ہاتھ جلا ہوا کیوں ہے؟ پھر انہیں اظہار کریا کہ دیکھو جب آپ کمرے کے اندر گئے تو میرے دل میں خیال آیا گناہ کرنے کا. آپ بھی اکیلے ہیں میں بھی اکیلا ہوں. گناہ کرنے کی دل میں خیال آنے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سزا دیا کہ آئندہ ایسی گندی باتیں میرے اندر نہ آئے. اس لیے میں نے اپنے آپ کو سزا دیا. وہ لڑکی دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی. ایک زمانہ گزر گیا. آج کے جیسا دور تو نہیں ہے نا. دیکھنے گئے چھوکری کو لڑکی کو دیکھنے گئے ذرا بات کر ماں ذرا اٹھ کو چل ماں ذرا چوٹی دکھا ماں انگلیاں پورے دکھا ماں دانتاں دکھا ماں پورے ہنکی 32 انگلیاں چھوٹے بڑے ہنکی چھوٹی چھوٹی ہے تو آنے والے مرد بنے کی زندگی کم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ہمیں بھی حیران ہو گئے. بات کرنا انگلیاں چھوٹے نہیں رہنا برابر ہم نہ کرتے. پورا طریقہ دیکھ لیتے ساری چیزیں. نہیں خرافات امت کے اندر آ گئے. اللہ معاف فرمائے. ایک زمانہ تھا والدین پسند کرتے تھے بچے کر لیتے تھے. ابو اما بانی بچے پسند کر لیتے سو والدین کو سامنے رکھتے سو خالی تمہیں ہو ہمیں پورا سیٹنگ کر لی تمہیں خالی سامنے ہو. یہ حال ہو. بہرحال اب ایک زمانہ گزر گیا کہ اس نوجوان کا نکاح ہونے لگا. اب گئے والدین لڑکی پسند کرے آئے. اب آنے کے بعد کہے اس کا نکاح ہوگا. پہلی رات کو جب دلہن کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے وہ لڑکی جو اس دن دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی وہی لڑکی اس کے نکاح میں آئی. اس نے چیخ مار کر اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے لڑکی نے کہا کیا ہوا؟
بولے اس ایک رات کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے پوری زندگی کی راتوں کو میرے حوالے کر دیا۔ ہم بچے گناہوں سے، ان چیزوں سے، ان خرافات سے بچ کر تو دیکھیں، آگے چل کر اللہ پاک وہی چیزوں کو نعمت میں تبدیل کر کے اللہ پاک ہماری زندگی میں لوٹا دے۔ پہلے قدم تو اٹھائے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کرو، وہ کرو جو میں چاہ رہا ہوں میرے بندے، پھر وہ سب کچھ ہوگا جو تو چاہے، وہ سب کچھ ہوگا، بولو جو تو چاہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں آسان دین دیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے ایک ایسا مبارک دین دیا ہے، اس دین پر ہر انسان چل سکتا ہے، غریب بھی چل سکتا ہے، امیر بھی چل سکتا ہے، ان پڑھ بھی چل سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی چل سکتا ہے۔ بہت آسان دین ہے۔ اللہ معاف فرمایا، آسان دن کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا کہ آسان سے آسان آدمی بھی کیا اسے دیکھ کر ڈرتا ہے۔ کیسے کیسے خرافات امت کے اندر آ گئے۔ بہت آسان دین ہے۔ علماء کرام منبروں سے بیٹھ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کیسا مبارک دین تھا، وہ اللہ کو کیسے پہچانتے تھے، کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، آخرت کو ان کی نزدیک ان کی زندگی میں کتنا خوف تھا، کتنا وہ اللہ کو کہیں اپنے قریب رکھتے تھے، کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، ہمیشہ آخرت کی فکریں، ہمیشہ ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے آخرت رہتی تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھ کر سوئے۔ بولو بیوی کی گود میں سر رکھ کر آدمی سویا ہو، کیا باتیں یاد آتی؟ کہاں تک پھرنے گئے رہے تو ادھر ادھر کہاں کی آئس کریم کھانے گئے رہے تو اچھی اچھی باتیں یاد آتی نہیں، لیکن بیوی کی گود میں سوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر بیوی بھی رونا شروع کر دیا۔ انہوں بولے اللہ کی بندی تو کئی کو رو رہی؟ شوہر دین ایسا ہوگا بیوی ویسی ہوتے نہیں، شوہر دیندار تو بیوی بھی دیندار۔ بیوی بولے جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں میں بھی اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، نہ معلوم میں کہ پار ہو جاؤں گا وہیں کٹ کے گر جاؤں گا، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائی، سوئے بیوی کے گود میں ہیں لیکن ان کی نگاہیں آخرت کی طرف جھکی ہوئی، ان کی نگاہیں آخرت کی طرف جھکی، ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے آخرت رہتی ہے۔ ہر کام کرتے تھے آخرت کو سامنے رکھ کر، لیکن یہی معاملہ ہمارا الٹا ہو گیا، ہم ہر کام کر رہے ہیں دنیا کو سامنے رکھ کر، دنیا کو سامنے۔ کبھی بات چیت میں کبھی کوئی انصاف میں بیٹھے تبھی کون تبھی کہتے بھی ذرا بول ڈالے بھائی کیا ہے شریعت میں وہ دیکھ کو کرو بھائی، تو ہمارے جیسا کون تبھی اٹھا سچ بولتا ہے شریعت کو ذرا خود بازو رکھو حضرت، دھن کا فیصلہ کرو حضرت کرے۔ پوچھو علماء سے یہ شریعت ہی نہیں رہی تو پھر کیا رہا؟ ارے وہ چیز نہ بھی ہونا سو وہ نہیں رہی تو دین ہی نکل گیا، شریعت ہی نکلی، پھر کیا رہا؟ آج اس کا الٹا ہو گیا، ہم ہر کام کر رہے ہیں دنیا کو آگے رکھ کے، دین کو پیچھے رکھ کر۔ ایک آدمی ایک اللہ والوں کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، یہ مجھے دنیا میں رہ کر کیسے معلوم ہوگا؟ کتنا آسان سوال تھا، لیکن اس کا جواب بھی وہ اللہ والے دیے، پوری امت کا مسئلہ حل کرے۔ بولے اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، یہ مجھے دنیا میں رہ کر کیسے معلوم ہوگا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے تو اپنی زندگی میں نظر کر، اپنی زندگی کو دیکھ کہ تو نے اللہ کے دین کو دنیا میں کیا مقام دیا ہے۔ جو مقام تو دنیا میں اللہ کے دین کو دیا ہوگا وہی مقام تیرا اللہ کے ہاں ہوگا۔ آج میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، جو دین لوگوں کو مسجدوں میں ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے، کیا مسجد کی باہر کی زندگی میں لوگوں کو وہ دین ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ مسجدوں میں جو دین لوگوں کو ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے، باہر کی زندگی ہماری شادیوں میں لوگوں کو کیا وہ دین نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ مسجدوں میں لوگوں کو جو دین ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے، باہر کے ہمارے کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں کیا وہ دین نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے، اللہ بارہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو مسجد کے حد تک مسلمان رہ گئے، مسجد کے باہر تو وہ دین ہماری زندگی سے نکل گئے۔ کاروبار میں دیکھو گھاٹا، عیسیٰ کو بھی موسیٰ کو تک سکون مل رہا ہے۔ خبرستان کے باہر کھڑی ایک صاحب کا فون آ گیا، ایک بزنس مین ٹمبر کے کون تک ہم بیٹا غصہ کر لینا منجد بول رہے ٹمبر والے کو، ٹمبر کا ہے نا، ان کے کاروبار میں فون آیا، میں بازو کھڑا تھا، فون آتے اتنا مال ہونا چاہیے تو
اب 2 روز چھپے ہوئے رمضان ہوتا بات دے تمہیں کون رد دل مجھے اتنا اچھا گراہک آیا بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ عافیت کی روزی کھڑے کھڑے فون آیا ماشاءاللہ اللہ نماز پڑھ لگے گراہک بھیجا رہے کیوں وہ دینا نہیں کیا نہیں ایسا نہیں ہے ذرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے رمضان کے بعد دے لیں گے رمضان کے بعد جھوٹ بولے چلتا نہیں ارے چلتا نہیں کہ بھائی ارے جو دن رمضان کے مہینے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہی تو رمضان کے بعد بھی ہونا ہے دھوکہ دینے میں مسلمان آگے جھوٹ بولنے میں مسلمان آگے ایک گاؤں میں درزی تھے کپڑے والے ٹائلر صاحب کون تو ابھی کی ہاں وہ ایک بات پریشان فیمس تھا پورے گاؤں میں فیمس ہوا فیمس کیا کہتے ہو اچھا سیٹنگ کو بنے کپڑا اچھا سیٹنگ لیکن 5.5 میٹر لے جائے تو آدھا میٹر مار دینا پورے گاؤں میں مشہور تھے کپڑا اچھا سیتے لیکن کپڑا مار لیتے حضرت کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا ایک فوجی کو کپڑے سلانا تھا کسی نے پوچھے کیا بھائی تو ٹیلر ہیں کہ سینے والے بولے ہاں حضرت ہی ایک دن بھاری ٹیلر ہی لیکن کیا کریں سیتی کپڑا مار لیتے حضرت انہوں بولے میں دے دا تو نہیں جاتا بیٹھ کو سلا لے تم ہاں ایسا کرو گے انہوں جا کو بیٹھے فوجی صاحب کا ماپ لے لی سیدھا نہیں اب انہوں پریشان بھری اپنا حصہ اٹھا لینا نا اب جب تک سکون ملتا نہیں کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا فوجی صاحب ہٹنے کو ہٹ رہی نہیں پیشاب تو تب جا کر کہتا کام دیکھ لگا جاؤ تب جا رہی نہیں بیٹھ کو سیکھ جاتا لے لگ چلا تم نے ٹائم ملتا نہیں کریں اب بیٹھے بیٹھے ٹائلر صاحب ایک جوک سنے جوک کا تو سمجھتی نہیں لطیفہ جوک اب سنا تو فوجی ہنس کو زور سے نیچے جھکے جلدی کپڑا مار کو ذرا رکھ لے اب ایک جوک سنے پھر ایسا کیا لیڈ کو ہنس کو نیچے جھکے انہوں پھر ذرا کپڑا مار کو رکھ لے ایک 2-3 جوکاں سناتے ہی ہوتا کپڑا جتنی ضرورت تھی ہوتا نکل گیا فوجی صاحب بولے ماں کیا ہنساتی حضرت تمہیں آج میں کیا کیا بولے تمہارے بارے میں تمہیں اتنا ہنساتے پہلی بار دیکھا اب ایک کیا تو بولو جوک کو تو انہیں بولے نہیں اب ایک جوک بولے تو جھپا ٹیک آتا ہے کیا ہوتا ابھی جوک بولے تو یہ مسلمان کر رہا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں کسے دھوکہ دے رہا ہوں اسے احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میں کس کے ساتھ کیا ہے آپ کے معاملہ کر رہا ہوں ایک صحابی کا کپڑوں کا دکان تھا کلیمنٹ موچ لگا جاتا نہیں کبھی کبھار ابھی کلیمنٹ موچ لگے تو مدراس طوفان چنئی طوفان بولتی نہیں بہت سارے بولتے ہیں کلیمنٹ ایک دم موچ لے کو آ گئے صحابی اپنا دکان بند کر کے جا رہے ہیں کسی دوسرے صحابی روک لیے ابھی کہاں جا رہے ہو کیوں بند کر دی یہ تو تمہارا بیپار چلنے کا ٹائم تھا آپ دکان کیوں بند کر رہے بولے نہیں میرے دکان میں اتنی روشنی نہیں ہے کہ آنے والے گراہک کو یہ معلوم ہو سکے آنے والے گراہک کو یہ معلوم ہو سکے کہ کپڑا کون سا زیادہ قیمت کا ہے کون سا کم قیمت کا ہے کہیں آنے والے مسلمان کو کم قیمت کا کپڑا زیادہ قیمت میں لے کر نہ چلے جائیں اس مسلمان کو دھوکہ نہ ہو جائے اس لیے میں نے دکان بند کر دی کہاں ہے بولو ایک ہمارے محلے میں دکھاؤ ہماری بستی میں دکھاؤ لاتے سے بنگلور سے بولتے ہیں سعودی آئٹم دیکھو پیکنگ ہے اب تمہیں باکس پیکنگ کھول رہی ہوں حالانکہ باکس کے ہمیں پیک کرا ہے کتنا مسلمان جھوٹ بول رہا ہے لیکن اپنے آپ کو دین داز نہیں مسجد کے حد تک لوگوں کو دین نظر آ رہا ہے مسجدوں میں ماشاءاللہ دین لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے لیکن وہ باہر کی زندگی میں لوگوں کو دین نظر نہیں آ رہا یہاں پر دیکھو ماشاءاللہ کھڑے آ جائے تو بچے اٹھ کر مسافر ہو رہے لوگ مسافہ کرے معانفت کر رہی لیکن سگے بھائی سے سلام نہیں ہو رہا سگے باپ سے سلام نہیں ہو رہا ہے حالانکہ باپ گھر کے اندر آ رہا ہے بیٹا گھر سے باہر جا رہا ہے نہیں اجنبیت آ گئی چندے والا آپ ہم فلاں ہمارے مدرسے میں اتنے بچے پڑھ رہی آپ ہی کے تعاون سے مدد ماشاءاللہ ہمارا ادارہ چلتا ہے جاتے ہوئے تعاون کرو ہمیں بھی کیا اجنبی کون کے دالات چلے گا ایسی اجنبیت آ گئی آج گھروں میں باپ کو سلام کرنے میں بیٹا شرم محسوس کر رہا ہے اور دوستوں کے ساتھ خیر خیر لگا رہا ہے کھلکھل ہنس رہا ہے گلے لگ رہی مسافر اور معانہ گفٹاں دے رہی باپ سے مسافہ نہیں ہو رہا ہے باپ سے معانقہ نہیں ہو رہا ہے اس کا نام دین نہیں ہے اس کا نام دین نہیں ہے ہمیں وہی دین سکھایا جو مسجدوں میں لوگوں کو نظر آئے ہماری زندگی میں جو دین لوگوں کو نظر آ رہا ہے میرے دوستوں بزرگوں وہی دین لوگوں کو باہر کی زندگی میں ہر شعبے میں نظر ہر معاملے میں ہر جگہ پر ہر شعبے میں ہر جگہ پر لوگوں کو وہ دین نظر آئے اس کا نام دین ہے اس کا نام بولو آج اللہ معاف فرمائے ہماری زندگی کہاں سے کہاں چلے گی علم سے تو ہم اتنے دور نکل گئے میں کیا بتاؤں بیٹا باپ کو غسل نہیں دے سکتا نہیں آتا سیکھے نہیں
بیٹا باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، علم سے بہت دور نکل گئے۔ میں شاید اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو سنایا تھا، رمضان کے مہینے میں ایک بار مسجد کی جلدی صفائی کر در کو جا کو سو گا، پھر جمعہ نہ بھی اٹھ کو آنا نہ جلدی ہو، فون سائلنٹ تھا۔ اب جیسے وہ 12 بجے الارم ہوا، گھر میں کوئی اٹھو ٹائم ہو گیا، 12 ہوگی، اب جلدی اٹھ کو دیکھا تو 30 سے 35 فون آئی، اتنے فون آنا گا تو نہیں تو کون تبھی آیا ہے نا، نہیں تو کون تبھی بولو نا گئے رہنا، ابھی تبھی نہ اتنے فون آتی، ایک دو فون آگے خاموش آتی، میں ڈر گا باوا گرفتاری آ گئی ہے، 12 ہوگی، کون تک چلے گئے تو غسل دینا تو گنڈھاٹے میں ہونا نا، کیا ربا کرنا، ڈر لگ فون کرے کیا کہ نہ فون کر السلام علیکم آئیں جی حضرت، سو گیا تھا، فون سائلنٹ تھا، کیا بھی نہیں، آؤ مرغی کاٹنا، باہر بیٹھ لگوں گا۔ ایک مرغی نہیں کاٹ سکتا مسلمان، اتنا عاجز ہو گیا، سوچو ذرا کہاں مسلمان ہماری زندگیاں لگ رہی، لیکن پھر بھی نام ہمارے مسلمانوں کے ہیں، پہچان مسلمانوں کی ہے، لیکن اندر کے سارے طریقے غیروں کے آگے۔ اچھی بات ہے، کیا ہم کسی عالم کو بلائیں، کسی فلاں کو بلائیں، اچھی بات ہے، لیکن کہیں اتنا کچھ تو سیکھیں، ہم کچھ تو دین کے مسائل سیکھیں، کچھ تو دین ہماری زندگی میں آ جائے، اس سطح کا اتنا دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، کون سی نماز کب پڑھنا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں، جا کر دیکھو ایسے مسائل لوگ نئے خرافات لے لگا کو کیا ہے لوگوں کے درمیان میں رکھ دیتے، حالانکہ وہ دین ہی نہیں ہے، رسم کو دین بنا لیتے۔ غسل ایک میت کو اٹھا کر ایک میت کو دیکھ لو آپ، میت کو غسل دینا، علماء بیٹھے پوچھو اتنا آسان ہے، جیسا غسل ہمیں کرتی وہ غسل تو میت کو کرا نا، ارے بولو بھائی وش نہ کرنا، سو ایکسٹرا کہتا ہے کیا، ان کو ساتھ بلا لگ چلو ذرا دیر دور چلا لگ گیا نا، ٹوال اٹھا لیجیے ان کو جو بولنا ویسا ہر کرے تھا کہ وہ میرے ساتھ ایک دوست مجھے بہت ضد کرتے تھے، تو میں کہا بھی کھیڑیا کو غسل دینے گئے تو بلا لگ چلو جی، میں بولیا غسل دینے ذرا ہمت کھانا باوا تمہیں آگے گئے 20 کھڑوں میں کھیڑے سے 20 آنا کہ نہیں بلا لگ چلو۔ یہاں سے خریے میں انتقال ہوئی، بزرگ بہت 80-90 سال عمر ہو گئی تھی، اسی لیے بولتی ہیں جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے، جب قریب جو لوگ ہوتی ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جیسے انتقال ہو جائے میت کے ہاتھ پر سیدھے رکھیں، سیدھا کریں۔ بہت سارے کیا کرتے ہیں چھوڑ جاتی ہیں، کئی سارے کے ویسا چلتی، وہ روح نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد جب ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو اکڑ جاتی ہیں، جیسے رہے ویسے پھر۔ اس لیے بولتے ہیں جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو قریب بیٹھنے والے کہ کلمے کی تلقین کرتے رہے، وہ جب انتقال ہو رہا ہے نزا کی حالت میں ہے، ان کو پڑھانا نہیں، ہمیں پڑھنا سو، ہمیں ان کو پڑھو گے تو ہو سکتا ہے انہیں انکار کر ڈالیں، ہمیں پڑھنا سو، ہمیں بیٹھ کو پڑھنا سو، قریب بیٹھ کو پڑھنا تاکہ وہ سن کر پڑھنے والے بن جائیں۔ جب انتقال روح جیسے روح نکلتی کہ معلوم ہوگا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہے، وہاں رہنے والے کا حق بنتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو بند کرے، ان کے انگوٹھوں کو تاگا بندے تاکہ پیر سیدھے رہیں، ان کے ہاتھ پیر سیدھے رکھیں۔ اب ہم ایسا چھوڑتی، اللہ معاف فرمائے، معلوم نہیں کون یہ فریزراں کا رواج شروع کرے گی، یہ تو غیروں میں تھا، مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ شاید آپ لوگوں کو بات بری لگے گی، آپ دیکھتے ہیں غیر لوگوں کا انتقال ہو تو فریزراں میں رکھتے ہیں، انہوں فلاں آنے والے ہیں آنے والے، مسلمانوں کو یہ نہیں تھا، معلوم نہیں کون شروع کر دیا، اللہ معاف فرمائے، آج مسلمانوں میں وہ چیزیں آئیں فریزر میں رکھ رہی، ایسی بے حالت ہو گئی رہتی میت کی، میں کیا بتاؤں۔ 20 سال سے خدمت، 18 سال سے خدمت کر رہا ہوں مسجد کے اندر، کئی میتوں کو غسل دے، جن کی میتیں فریزر میں رکھ لاتے ان کی تو حالت کی بے حالت ہو گئی۔ اب گئے تو بڑے خان ایسا جیسا تھا ویسا چھوڑ ڈالی۔ اب میرے ساتھ ایک دوست ہے تھے، میں بولے ہمت ہے نہیں کھڑ کو دیتی نا، تو ہاں پہلی بار آئی حضرت میں بڑی تمنا آسینہ اسینہ چڑھا لی، جیسے تختے پہ لا کے رکھے، میں کپڑے نکال لیا ان کے بدلا کو، ہاتھا ہوں تھے ہاتھا ہوں رکھ لینا کیا ویسا ٹھیک ہے، میں چپ کے مذاق میں چھوڑو جی حضرت کیا، جب بھی چھٹنے کا فرسٹ ٹائم ان کے ہاتھا ایسا چھوڑو جی حضرت کو، تم ٹھکا کھاتا چھوڑ دیں، بھگو میں نہیں آتا غسل دینے حضرت کو ہے کہ وہ کون تو بڑھ گئے تو ہنسے، رتی ہاتھ ہلا رہتے ہیں کہ پھل کو دیکھ ڈالا تو حضرت تمہیں دے لو گے، بیٹا نزدیک نہیں آتا دور چلے گئے رہتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اتنا مشکل کر کو میت کو غسل کرا کو دکھاتی لوگ، بیٹا ڈرتا باپ کی میت کو غسل دینے، باپ ڈرتا بیٹے کی میت کو غسل دینے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، باہر گاؤں سے ایک صاحب تھے،
ان کے کوئی خاندان کے دور کے انہوں اکثر ان کے خاندان میں انتقال ہے تو ان کو بلا لیتے ہوتے. ہمارے محلے میں ہوئے تو مجھے بلا لیتے, میں بھی گیا. وہ صاحب اتنا مشکل کر کو دکھا رہی, افسوس ہوگا مجھے. میں بولا بزرگ یہ نوجوان احباب یہاں پر کھڑ کو جو دیکھ رہی ان کو معلوم ہونا نا آگے چل کے بھی غسل کرانا میت کو کتنا آسان ہے, آپ اتنا مشکل کرا کو دکھا رہی نا, دکھائے نا. غسل ہونے کے بعد بات پوچھا کیا بولیں, نہ معلوم ہوتا نہیں با کہاں کیسا کرنا ویسا کر لے تو بولے کہاں کیسا کرنا ویسا کر لیتے ہیں, اللہ کو کیا جواب دیتے. مالداروں کے پاس گئے تو ایک الگ ذرا اچھا ماشاءاللہ لگڑ دو گھس گھس کو جلے ہو گیا رہنا. غریبوں کے پاس گئے تو اڑی دم بھی نہیں دینا, حید پورا اندر چھنتے پانی میں اٹھا لپٹ کو ڈالو جی. اللہ کو کیا جواب دیتے ہیں, جو غسل ہمیں کرنی وہ تو ان کو کرنا. اب وہاں اندر رہنے والے اتنے بلڈ اپ مارتی ہیں, کام بھی نہیں آتا ڈالنے والا وہاں ڈالتا خاص طور سے. اے پانی لاؤ رہے, اے اٹھا رہو, پکڑو رہے, چھوڑو رہے, سمجھ لینا سینے بہت بڑا. اب وہاں ادھر کو ایسے پلاننگ نہ دیتی, اس لیے بولتی نہیں. ہاں کوچنگ بھی نہیں دینا, کوچنگ ایسے دیتی, اللہ معاف فرمائے. بہت آسان ہے, ہمیں خود سیکھنا. جس کسی کا انتقال ہو جائے ان کے ساتھ غسل دینے والے کے ساتھ کھڑے ہو کر خود سیکھو. ہر کام سیکھنے کا ہے, دین اتنا آسان ہے. قربان جائے میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی چیز ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں سکھلایا نہیں, حتیٰ کہ بیت الخلا کر کو دھونے کا طریقہ بھی سکھا دیں. اور کیا ہونا بھی, دنیا کی کوئی سی ایسی یونیورسٹی ہے بتاؤ جہاں بیت الخلا کر کو دھونے ٹیشو پیپر رکھ لو گے کہ ہونا پوچھ لینا تو اٹھو ہوں چلے جاؤ گے. قربان جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا آسان دین ہمیں سکھایا. آج امت کہاں چلے جا رہی, ایسے ایسے خرافات. ہاں خواہ آواز آتی نہیں حضرت یہ کرو وہ کرو, وہ لے لے کر سدا سینے بدل کو کلمہ لکھو, کیا ضرورت ہے, پوچھو علماء کرام سے. بہت آسان ہے, ہمیں مشکل بنا دا. وہاں چپ کے چیخا مار کو کیا سمجھ سکتے تو میں بول رہا ہوں سو صحیح حضرت, میت کو لے لے کو گئے وہاں دفنانے جگہ, ہاں نہیں ایسا رکھو. معلوم ہے حالانکہ اکثر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میت کو دفنانے کی جگہ ایسا ہوتا ہے رشتہ دار سگے رشتہ دار دور رہتی ہیں, خبر کھودنے والے کو اتارا لیتے ہیں. عورت کا جنازہ ہے, غیر محرم اتر کو خبر کے اندر کہ میت کو لے رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. 2-3 جگہ جب ایسا دیکھنا ہو تو ہمیں بلا کر بولے نہیں بھی یہ غلط ہو رہا ہے. آپ خود اترو, آپ کے ان کے بیٹے ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں, ان کو اتارو. یہ آپ کسی بھی اجنبی کو اتار ڈالیں, کون کی ہمت والا ذرا اٹھا کھٹا اتر باپ پہلوان کے کھڑے کرنا, اتر با نیچے اتر کو لے لے وہ میت کو کرے. حالانکہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میری بیوی انتقال ہوئی ہے, یہ میری ماں مرنے والی, میری ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, میں کسی قبر کے اندر اتار رہا ہوں, یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. رشتہ سے نہیں آتا ایسے خبر کے اندر اتار کو میت ہاتھ میں دے. پوچھو علماء سے کیا کرنا ہے. اب ہاں ایسے آواز ڈالتی, بولنے والا کیا سمجھتا ہوں, میں بول رہا ہوں سو صحیح, حالانکہ اسے ایک ہی معلوم ہوتا صحیح کو, باقی سب کو معلوم نہیں, چپکے سر کھا رہا ہوتا. ایک مالدار آدمی گاؤں کے اندر بیمار ہو گیا, بہت بڑا مالدار آدمی بیمار ہوگا تو محلے کے پورے لوگ ملنے گئے اسے. جب ملنے گئے پورے جاری دیکھ لگ جاتی نہیں یادت کو, بیمار ہوگی چلو بھی دیکھ لیں گے, اب تب میں ہی چلے گئی کوئی پریشانی ودو جب سب جگ دیکھ لگا. اب وہ محلے میں گیا تھا بوڑا, سننے آتا نہیں. سامنے والا کیا تب بولے اون کہتا ہے, اسے کیا معلوم سننے نہیں آ رہا. اب انہیں بولے اب میں جا کو کیا کو بولنا سو, میں گیا ملنے, انہوں کیا بولتی مجھے سنے آتا نہیں. اب میں کیا بولتا ہوں, انہوں تو سمجھ لیتی ہیں, لیکن انہوں کیا بولے مجھے سنے آتا نہیں. کیا کرنا سوچ لے تو پلاننگ کرے. کیا کو سیدھا اندر جاتے پہلے سلام کرنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں کیا جواب دیتی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن, یہ پڑھتی. کیا کرتی ہوں, وعلیکم السلام. ظاہر بات ہے ہاں یہ کام ہوگا. دوسرا کام خیریت سے نہیں کی تو پوچھتا ہوں, انہوں کیا بولتی, الحمدللہ بھی اللہ کا شکر ہے. کہتے کون سے ڈاکٹر نے دکھا رہی ہیں, یعنی انہوں پوچھیں کیا کھا رہی ہیں, فروٹ گروٹ اچھا کھا رہی کی. انہوں بولتی ہاں بھائی یہ چیز وہ چیز کھا رہا ہوں. میں بولتا ہوں ہاں بہت اچھی غذا, یہ کھاتے ہو تمہیں, ایسا بولتا ہوں. کون سے ڈاکٹر نے دکھا رہی, مالدار آدمی فلاں ڈاکٹر نے دکھاتے سو. انہوں ایسے ایسے جاتے نا, اس سے پہلے پورا گیسنگ کر لیا. میں پوچھتا ہوں کون سے ڈاکٹر نے دکھا رہی, انہوں بولتی فلاں ڈاکٹر نے. میں بولتا ہوں ہاں انہوں برابر تم نہ علاج کرنا, ان کے نے کرا لو. انہوں خود سوچ لے کو جا رہا ہے. اب انہیں آتا رہا تو انہیں مالدار آدمی جو پیشنٹ تھے نا, انہوں دیکھ ڈالا باوا پورا گاؤں آیا, پورے بول کو بس ہوگا, انہیں بوڑا آ رہا ہے, اسے کیا رہا بولنا, اسے بول کو بچے سے گاچ نہیں نا,
کیا بولتا ہے کہ نا رب پریشانی مانگے. اب اندر آتے حضرت السلام علیکم. یار اب پریشانی. ہاں بھائی وعلیکم السلام, خیریت ہے کیا ابھی مرنے کے قریب ہوں. الحمدللہ. وہ چھونا چھوڑو کیا اسے سنے آتا نا. انہیں کیا سمجھ رہا سو میں بول رہا سو صحیح. ابھی ہم ہوا نہیں, میں بول رہا سو صحیح کو. انہیں اسے کس معلوم ہو رہا سو کہ میں بول رہا ہوں سو صحیح کو, باقی سب کو معلوم ہے نصیب کھا رہا سو. انہوں نے بولے ہاں الحمدللہ میں چلو بہت چھونا تو. انہیں اب بھی ٹیمپریچر بڑھ گیا, پورے الگ تھا, انہیں الگ ہی سہنا رہا. اب اس سے میں آگے کیا ہی نہ بولتا لیا سو. انہوں نے پوچھا کیا کھا رہی حضرت, فروٹ کیا کھا رہی بھائی کہیں. ہاں بیمار ہے نا آج کل, کیا کھا رہی کہیں. اس سے پہلے دن بولتا تھا, جواب غصہ تھا, کیا کھا رہی, زہر کھانے کا ٹائم آ گیا کہیں. انہیں ووچ بولے تھے فروٹ کا نام کو. ہاں ووچ کھاتے رہو تمہیں جلدی اچھے ہو جاتی ہیں. اب اسے ابھی ٹیمپریچر چڑھ گیا. کیا رہے انہیں دیکھنے آیا اس کی مارنے آیا سر, بات سمجھ میں چاہ رہا نہیں. کون سے ڈاکٹر نے دکھا رہی تھے. ان کو پہلے تو غصہ آ گیا تھا. 2 سوال سنبھال کو ان کے کون سے ڈاکٹر رہے بجرا اسلام ایک ہی چانے کا واقع ہے سوتا. ہاں برابر دیکھو انوس تم نہ ہونا سو ان کا نہیں علاج کراتے ہو گئے. یہ حال ہو گئے آج کل. خواہ بلڈ اپ مارتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ ہو رہا ہے کیا بھی نہیں غلطی تھی, لیکن اسے کچھ معلوم ہو رہا ہے کہ میں صحیح چھو. یہ آج حال ہو گیا. دین بہت آسان ہے, اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. اللہ معاف فرمائے. آج نوجوانوں کی حالت دیکھو. ایک جنازہ مسجد میں آیا, امام صاحب نے تھے, میں نماز جنازہ پڑھ کر بازو کھڑا ہو گیا. لوگ گئے, آج خرافات زندہ ہوگی, معلوم نہیں کون یہ شروع کر کو چلے گئے. علماء بیٹھے پوچھو, غسل دینے کے بعد نماز جنازہ سے پہلے میت کو دکھا لینا, نماز جنازے کے بعد میت کو دفن کر دینا, یہ 600. اب نماز جنازہ ہوگی تو لوگ کھڑ کو دیکھنا شروع کر لے سے ہوتا نا آج کل چلا نا. اللہ معاف فرمائے. مرے سو فلاں کی بیوی, مرے سو فلاں کی بیٹی, مرے سو فلاں کی بہن, بہو, ماں, دیکھ رہا سو پورا محلہ. آخری دیدار کر لو گے, ہمیں بھی یہ بڑے بڑے دھارے رکھ لوگ لائن میں جا رہے, آخری دیدار کر لیے. کیا ضرورت ہے بھائی, غیر محرم ہے, ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے سگے ہیں یا قریب کے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے. لائن لگا کر لوگ جا رہے ہیں. اب ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تھا, میں نماز جنازہ پڑھ کر بازو آیا تو لوگ دیکھ رہے تھے. تو 2 نوجوان مسجد کے باہر کھڑے ہیں. اب میں دیکھا, بولا ہو جی حضرت کیوں جی باہر کھڑی ہیں. تو پیشاب پاکی نہیں حضرت. عجیب بات ہے. کس کا یہ جنازہ؟ ہمارا ابا کا حضرت. خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آ گئے. کیا مشقت نہیں اٹھاتے والدین بچوں کے لیے. تھو ہے ایسی اولاد پر کہ باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے. کیا لے کر جاتے ہیں دنیا سے, جبکہ ماں باپ کی دعا ہی ساتھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے جا رہے تھے, ان کی امی کا انتقال ہو گیا, ملنے جا رہے ہیں, ٹھوکر لگ کر جب گرنے لگے تو آواز ہے, موسیٰ ذرا سنبھل کر آؤ, دعا دینے والی ماں چلی گئی ہے. پوچھو ان سے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں, پوچھو ان سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلا گیا ہے, ان کی عیدیں جب عید آتی ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے. آج اولاد کو باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سک رہا ہے, پیشاب پاکی نے بول کر باہر کھڑا ہوا. افسوس ہوگا, بڑا افسوس ہوگا. آج یہ حال اس امت کا بنا ہوا. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, علماء اکرام سے آ کر ان سے رابطہ رکھ کر سیکھنا آج پسند نہیں کرنا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, ہم سیکھیں, ساری چیزیں سیکھیں. کون سی چیز کیا ہے, میت کو نہلانے کا طریقہ وہ بھی خود سیکھنا ہے. کہیں چلے گئے کون بھی نہیں تو ویسے تو آگے بڑھو, غسل دیو, آسان ہے. نماز جنازہ پڑھنا سیکھنا ہے, ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. بہت آسان دین اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. میرے دوستو, ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ وہ دین سارے کا سارا ہم بھی سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. رمضان تک ہی نہیں, رمضان کے بعد کی زندگی بھی. بڑے فرماتے ہیں جس کی زندگی رمضان میں, حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں جس کا جمعہ صحیح گزر گیا اس کا پورا ہفتہ صحیح گزرے گا, اور جس کا رمضان صحیح گزر گیا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا. اور بڑے فرماتے ہیں جس کی زندگی کیا ہے رمضان میں اچھی گزرے گی, تو بڑے فرماتے ہیں زندگی گزارو رمضان جیسی, پھر موت آئے گی عید جیسی. موت آئے گی بولو عید جیسی. ہم گزارے زندگی, اچھی زندگی گزارے. میں اکثر بولتے رہتا ہوں, کسی کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کام ایسے کر جاؤ کہ لوگ تمہیں دعا دیں. کام ایسے کر جاؤ لوگ تمہیں دعا دیں. ایسی زندگی گزار کر مجھے اور آپ کو جانا ہے.
ہم مرے تو زمانہ ہمیں یاد رکھے، فلاں ایک آدمی تھا، فلاں ایک آدمی تھا اللہ کو پیارا ہو گیا، کیسا نیک تھا، انہیں کیا تھا کہ انہیں آج تک ہمیں کسی کو تکلیف دیے سو دیکھے نہیں، ایک بڑی بات کرے سو دیکھے نہیں، نماز کو آتا بیچارہ چلے آتا، کسی کی اچھائی بھی ہمارے لیے کام آ جاتی ہے۔ لوگ زمانے بھر تک ہمیں یاد رکھیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا کوئی نیک بندہ مرتا ہے وہ زمین روتی ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ آسمان کے فرشتے روتے ہیں جو اس کا نام اعمال لے جا کر اس کا بدل لے کر آیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو ہم بھی خود دین سیکھنا ہے، اپنے گھروں میں بچوں کو دین سکھانا ہے، اپنی گھر کی عورتوں کو دین سکھانا ہے۔ خود دیندار بن گئے، گھر میں دین نہیں رہا، وہ گھر میرے لیے کل قیامت کے روز مصیبت بنے گا، وہ گھر کی عورتیں کل قیامت کے روز میرے لیے مصیبت بنے گی۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ایک اس کی بیوی ہوگی، ایک اس کا ایک اس کا بھائی ہوگا، ایک اس کا شوہر ہوگا، ایک اس کا بیٹا ہوگا، ایک اس کا باپ ہوگا۔ ہم میں سے کوئی باپ بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، شوہر بھی بیٹھا ہے، سوچیں باپ بھی ہیں، سوچیں اگر میری زندگی میں دین ہے، میرے گھر کے ماحول میں، میرے بچوں میں، میری عورتوں میں اگر دین نہیں آیا، اگر اس حال میں مر کر دنیا سے چلے گئے، کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ میں جنتی، میرے اعمال نیک ہو گئے، نیک اعمال ہو گئے، جنتی والے اعمال ہو گئے، کل قیامت کے روز اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی کی زندگی میں دین نہیں رہا، میری بیوی کی زندگی میں دین نہیں رہا، میری ماں کی زندگی میں، میری بہن کی زندگی میں دین نہیں رہا، تو ان 4 میں سے کوئی ایک تو میرا ہاتھ پکڑ لیں گے، ایک تو میرا ہاتھ پکڑیں گے، پوچھیں گے۔ اگر بیوی ہاتھ پکڑے، اللہ دنیا میں ذرہ کام میں آگے پیچھے ہوتی، ماں بہن کی گالی دیتا تھا، برا بھلا بولتا تھا، اللہ کبھی یہ نہیں بولیا کہ نماز پڑھ، صحیح راستے پر چل، دین پر چل، کبھی یہ نہیں بولیا۔ اگر وہاں بیوی اگر ہمارا ہاتھ پکڑے پوچھ لے تو کیا جواب دیتے؟ اس لیے اپنی خود کی زندگی میں بھی دین لانا، اپنے گھر کے اندر محنت کر کے ان گھر کے عورتوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا۔ کیا بنانے کی کوشش کرنا؟ دیندار بنانا۔ نہیں لے حضرت تم نہ معلوم ہے، آج کل کے بیکم برابر سنتے نہیں معلوم، ہمیں کوشش تو کرنا۔ ابھی بڑے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ بھئی عورت مرد کی ٹیڑھی پھسلی سے بنی ہے، ٹیڑھی ہے کو چھوڑنا بھی نہیں، زیادہ فورس کرنا بھی نہیں، حکمت سے، پیار محبت سے، نرمی سے، پڑیا دیکھ کناس نوے اچھے بات آنے۔ دن بھر بیچاری تھکو رہتے، شام کو گھر کو گئے، ذرا کھانے بیٹھو، منہ میں نوالا رہتے، ذرا 2-4 نوالے کھا کو، ماشاءاللہ کیا پکائے جی آج، ماشاءاللہ جان خوش ہوگا، میرا دل کو ٹھنڈک مل گئی جی، بڑا مزیدار تھا جی۔ تمہارا ایک جملہ بیچاری کے پورے دن کے تھکان کو اتار ہوتا ہے۔ آج سمجھ میں بات میں بول رہا اس کی خالی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادھر کیا تھا بندہ مجھے دیکھتے رہتے، تمہارا ایک جملہ کیا ہوتا ہے؟ پورے دن کے تھکان کو اتار، نرمی سے، حکمت سے، پیار محبت سے۔ امی کی بات سن کر بیوی کو گالی نہیں دے دینا، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو برا بھلا نہیں کر بولانا، حکمت سے، پیار محبت سے کام چلا لینا۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے، مرزا غالب کو، قرآن حضرت جانتے ہوں گے شاید، بہت بڑے شاعر تھے، آج بھی ان کے شاعر یوٹیوب میں وغیرہ بہت سارے ان کی کاپی کرتے ہیں، میں بھی کری 2-4۔ ایک مرتبہ رات کو آئے، کھا لے گی لوگ بچھانے پر سوئے، بستر پر سو گئے، ہو جاتا کبھی کبھار بیلنس، بڑے بڑے آدمیوں کو چک جاتا، بڑے کچھ نہ ہوئے، مسجد کو آئے کبھی بیلنس چک گیا، اس کو بھاگنے سے پہلے سب میں چھو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب مرزا غالب کو بھی رات کو بچھانے میں پیشاب ہوگا، اب جیسے پیشاب ہوا صبح اٹھے تو پورا برساتی تھے، بیوی بولی کیا جی شرم آتی نہیں تم نا، اتنے بڑے ہوگی نا جی تمہیں بچھانے میں پیشاب کر ڈالے، مرد بنانا بھی اور ہے نا، اسے بولتے تو ایک بنا کو بول سکتے تھے نا، لیکن شاعر تھے، شاعری میں جواب دی، کیا بولے؟ بولو غالب تیرے ناکام عشق کا اتنا اثر ہوا ہے، آنسو نکل رہے ہیں راستے بدل بدل کے، آنسو نکل رہے ہیں۔ بیوی خوش ہوئی، کیا رہا ہمارے شوہر مجھے شاعری بول دینا ہو۔ حکمت سے کام لینا سے، نرمی سے، غصے سے نہیں، پیار محبت سے، ذرا حکمت سے کام لیے، بیوی کو سمجھ میں آتا ہے دین کیا ہے، بچوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جس سے نکاح کرو اس سے محبت کرو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس سے نکاح کرو
उससे मोहब्बत करो। निकाह किसी से, मोहब्बत किसी से नहीं। जिससे निकाह करो, ये पहला उसूल है घर में दीन आने का, घर में खुशहाल माहौल बनने का, घर वालों को दीन समझाने के लिए सबसे पहला उसूल क्या है? जिससे निकाह करो, बोलो उससे मोहब्बत करो, उनकी अच्छाई बयान करो, उनकी कहे खूबियां बयान करो, उनके लिए कहें कभी तोहफे लेकर आओ, उनके लिए कोई अच्छी अच्छी चीजें सेलेक्ट करो, उनको ला कर दियो, उनका दिल जीतो, उनसे मोहब्बत करो। जिससे निकाह करो उससे मोहब्बत करो। और दूसरी बात फरमाया, घर के अंदर क्या है? खुशहाल माहौल बनो, दीनी माहौल। कोई कहे किताब के जरिए से कुरान पाक पढ़कर बच्चों को एक दीनी माहौल बनाना। और तीसरा फरमाया, अपने बच्चों को दूसरों के सामने नहीं डांटना। अपने बच्चों को क्या नहीं करना? दूसरों के सामने गाली गलौज नहीं करना। दिखता नहीं करे फलां का बच्चा जब कितना कामयाब होगा, कितने नंबर ले लगा, तू कब का भी एज ले रहा, तू होता तू बढ़ता नहीं, उन्हें हाथ दब जाता। हमारा अम्मा बहुत मुझे सपोर्ट करते थे, दूसरे का छोड़ो। अपने बच्चों को दूसरों के सामने कभी उनकी वैल्यू नहीं घटाना। अपने बच्चों को कह रहे हैं, अपने बच्चों का किरदार नीचे नहीं करना, अपने बच्चों को ऊपर रखना। मेरा बच्चा है, उसकी तारीफ करना, माशाल्लाह मेरा बच्चा माशाल्लाह अच्छा है, मेरे बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं, उनकी तारीफ करना। इससे बच्चों के अंदर और शौक पैदा होता है और जज्बे पैदा होते हैं, तभी तो बच्चों की जिंदगी में दीन आता है। हम ये माहौल अगर घर के अंदर बनेंगे, फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर क्या होगा? फिर घरों में दीन आएगा, घर की जिंदगी में दीन आएगा, घर के बच्चों की जिंदगी में दीन आएगा। हमारे घर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला जैसे घर बनेंगे, हमारे घर मदीने मुनव्वरा जैसे घर बनेंगे। घर के अंदर बड़े बड़ी परेशानी आ जाए, हमारे बच्चे सहने वाले बनेंगे। क्यों भाई? आने वाली मुसीबत अल्लाह की नियामत है। जमाना कुछ भी बोले, जमाने को छोड़ दो, जमाने वाले बोल, उनका काम ही बोलने का। आप कुछ भी करो, उन्हें टोकती जरूर तुम ना। वो एक मिसाल देखो, बोलती बड़े एक आदमी गधा ले लो, वो जमाने में खच्चरा थे, घोड़ा समझ लो ना आप, घोड़ा ले लो को, बच्चे को बुला लो को, इन्हें बैठ को बच्चा पकड़ ले जा रहा है। कौन की देखे बोले क्या आदमी का ना इन्हें, और रत्ती बच्चे को चला लो, इन्हें बैठ ले को जा रहा है, कैसा आदमी का ना इन्हें क्या करे, नीचे उतर जाको बच्चे बिठा ले, इन्हें पकड़ ले को जा रहा। अब जरी दूर गए तो हाँ बैठ लेते हो, बोलती ना ये क्या बेवकूफ का ना इन्हें, इतने बूढ़े आदमी को चला ले को जा रहा है, नौजवान देखो ऊपर बैठ ले को जा रहा। इन्हों क्या करेगा? तो 2 दिन चढ़ को बैठी। अब जा रहे कहीं दरी दूर गए, फिर तो बोले लोग ये क्या बेवकूफ आ रहा है, रत्ती जानो को 2 जने कैसे लाड़ गए बढ़ गए इधर क्या, उन्होंने कह रहा 2 जने नीचे उतर रस्सी पकड़ लग गया। अब जरी दूर गए तो उन्होंने जरे लोग देखो बोले क्या बेवकूफा भी नो, सवारी रख ले को, पैदल चलने को जा रही दफो बजे। आप लोगों की बातों में मत आओ, मैं दाढ़ी रख लूं मुझे घरा फला आदमी क्या बोलता है कि ना, मैं जरा नमाज का पाबंद होगा तो फला आदमी मुझे हो क्या भाई मौलवी साहब होगा कि तो नहीं, भाड़ में जाए लोग, हमने जरूरत नहीं। मेरा अल्लाह और रसूल मेरे से राजी हो जाए, मेरा अल्लाह रसूल मेरे से खुश हो जाए, मुझे जिंदगी गुजारना अल्लाह रसूल की रजा के लिए, मैं लोगों के दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरी हर अमल से मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरे हर अमल से मेरा अल्लाह राजी हो जाए। लोग एक रास्ता तुम ना दिखाती, लेकिन शुरू में रास्ता अच्छा दिखता है, लेकिन उसका एंड है ना बड़ी मुसीबत वाला होता है, उसका एंड जो है ना बड़े खुदकुशी वाला होता है, डिप्रेशन में ले जाने वाला होता है। लोगों के बहकाव में नहीं आना। लोग एक रास्ता दिखाते हैं, फला रास्ते पर चलो, तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है, खुदा की कसम याद रखो। लोगों के बहकाव में आए तो लोगों में शुरू में तो अच्छा दिखता है, लेकिन उसका एंड बड़ा खतरनाक होता है। उसकी मिसाल देखो, बोले एक खान साहब दिमाग से कमजोर हो गए, उनको ले जाकर अस्पताल में एडमिट कर डाले। अब दवा पागल आदमी क्या करता भी, क्या तब करे तो उठा सीधा करता ना। अब एक पागल खाने में एक आदमी बैठा बैठा भगले बॉडी में कूदा है, पूरे पागल देख लो, थालियां मार रही है, नीचे डुबरा उठ रहा सब देख लो पीछे। खान साहब भी जरा दिमाग से कमजोर थे, उन्होंने बैठे बैठे उनको भागले गए, बॉडी में कूद छलांग लगे, और उस पागल आदमी जो डूबता था ना उसे उठा खांदे दलक ऊपर ले लगे। अच्छा करे बुरा करे, जरा बोलो तुम्हें, अरे बोलो भाई, अच्छा करे ना, उसे बचा डाले। दूसरे दिन अस्पताल वाले माशाल्लाह गिफ्ट ले लो उनके पास से। खान साहब दो खबर है, एक खुशखबरी है एक बुरी खबर है, कौन सी सुनाना है? खुशखबरी सुनाओगे, तुम्हें सुबह यहां से रिहा हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। क्यों होगा? तो यहाँ आते स्कूल में पूरे पागल आदमियां, लेकिन तुम्हें अच्छे होगी को सबसे पहली बड़ी दलील क्या? तो कल तुम्हें एक आदमी को बचा लिया,
اس سے بڑی دلیل کیا ہونا؟ تو اچھا آدمی نہ کرتا، پاگل آدمی کرتا ہے کیا؟ دیوانہ ہوگا انہیں بچاؤ گا تو بچاتا ہے، انہیں خود ڈوب جاتا ہے۔ لیکن تمہیں ایک آدمی کو سب دیکھ لے کہتے تمہیں دوڑ کو گئے، باڈی میں کودے، اسے نکال کو باہر بچا لے کو آگے، تمہیں اچھے ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی تمہیں جان بچا دے، اچھا دس رہا شروع میں سب کو نہیں بچا دے۔ اور انہوں بولے صبح تمہیں ڈسچارج ہو جائے گی۔ اور خان صاحب بولے بری خبر کیا تھے؟ ڈاکٹر بولے بری خبر کیا ہے؟ تو تمہیں جسے کل رات کو بچائے نکالے تھے، باڈی میں کود کو نکالے تھے، انہیں رات صبح میں جسے بچے تھے، رات کو انہیں پنکھے سے لٹک کو پھانسی ڈالنے کو مر گیا ہے۔ جب یہ بات بولے تو خان صاحب بولے نہیں انہیں مریا نہیں، میں کود کو نکالا تو انہیں بھگا تھا، میں پنکھے کو لٹکا لیا، سو گئے۔ کیا کرے سر؟ نکالیا تو انہیں واللہ کا بھگا تھا، میں اٹھا پنکھے کو لٹکا لیا، سو صحت ہے۔ شروع میں تو سب کو اچھا دسیا کتنا اچھا کام کرے نا انہوں کو، لیکن اینڈ کیا تھا؟ یہ دنیا والوں کا یہی حال ہے، یاد رکھو۔ لوگ تو دکھائیں گے، ہمیں نظر آئے گا ہاں بھی یہی صحیح ہے، یہی حق ہے۔ جب تک ہمارا رابطہ علماء سے نہیں جڑتا، علماء اکرام سے ہمارا تعلق نہیں رہتا، دنیا والوں کی باتوں میں آ کر لوگ اینڈنگ میں ہوتا چھوٹا سے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے میرے دوست بزرگوں، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو۔ ارے بھائی نماز میں کھڑ کو رخ ذرا ادھر ادھر ہوگا تو علماء ہوتی نماز ٹوٹ گئی، زندگی کا رخ غلط ہوگا تو پھر کیا ہماری منزل ہوگی؟ دراصل میرے دوست بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو موقع دیا، وہ دین پر چلنے کا موقع موت سے پہلے ہے۔ موت آ گئی، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں رہتا، ہنستے کھیلتے گھر اجڑ جائیں گے، ہنستے کھیلتے گھر اجڑ جائیں گے۔ رات کو ہنسی خوشی سوئے، صبح اٹھے تو وہی گھر کے اندر کہ غم سوار ہو گیا، رونے دھونی کیا ہوا وہ فلاں چلا۔ ابھی قریب میں ہماری ہی مسجد کے بڑے بہت بہترین ساتھی، ہماری مسجد کے اعظم حضرت، بہت سارے ماشاءاللہ ساتھیان جانتے ہوں گے، بڑے ہمارے شہر کے اندر دعوت تبلیغ کے بہت پرانے کام کرنے والے ساتھیوں میں سے، اچھے خاصے۔ یہ دن پہلے میرے سے منگل کے دن ظہر میں جنازہ ایک صاحب کا آیا تو میرے کندھے کو ہاتھ رکھ کو بول رہی، دیکھو منیر موزی صاحب، منیر یہ چھال ایتا زندگی، دیکھو کیسے تھے انہوں، اچانک ان کی موتا مسجد خبر کہ میت مسجد کو آ گئی، اتنی زندگی، یہ بولنے والا آدمی، لیکن دوسرے دن وہ ٹائم کو ان کی بھی جنازہ آ گئی۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو زندگی دی ہے، آج موقع ہے اللہ کو منانے کا، آج موقع ہے اللہ کو راضی کر لینے کا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا پھر رونے رہ جائیں گے، پھر روتے رہ جائیں گے، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے بازار میں کھڑ کو رو رہے ہیں، لوگ بولے حضرت کہیں کو رو رہی؟ انہوں بولے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے اللہ تو راضی ہے، بندے تیار نہیں ہیں۔ انہیں اللہ والوں کو ایک مرتبہ دیکھے کہ قبرستان میں رو رہے ہیں، پوچھا حضرت اب کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بولے وہی معاملہ، بندوں کو اللہ سے ملانے آیا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اب بندے تیار ہیں، اللہ تیار نہیں۔ جب تک سانس ہے چانس ہے، سانس نکل گئی تو سانس رہی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ اللہ پاک نے موقع دیا ہے، کب زندگی کا سورج ڈوب جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، یہ مبارک راتیں ہمارے سامنے ہیں، ان راتوں میں جاگ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے۔ امت کے حالات بڑے نازک ہیں، دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک خوشیاں منا رہے تھے، غزہ میں فلسطین میں خوشیاں منا رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ رمضان جیسے مقدس مہینے میں پھر سے ان کے اوپر حملہ ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی ایک مولانا آج صبح میں مجھے واٹس ایپ کرے ایک ویڈیو دیکھا، جیسے ہمارے ہاں افطار میں دسترخوان بچھا کر میوے رکھتی نہیں، ایسا چھوٹے چھوٹے بچوں کی 400 بچوں کی میتیں لا کر نیچے رکھی۔ میں دور سے دیکھنے میں ایسا دیکھا کہ دسترخوان بچھے تھے افطار کے ٹائم پر، جب وہ انہوں نے زوم کر کے جب وہ دکھایا میرے رونگٹے کھڑے گئے۔ واللہ 400 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسپتال پر بمباری کر کو ان بچوں کو دسترخوان کی طرح بچھا کر چھوڑے۔ کون دعائیں کرنا ان کے لیے؟ میں اور آپ تو جا کر کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ نے موقع دیا ہے تو یہ ہتھیار ہے وہ دعا کا۔ ارے دعا سے کیا نہیں ہوتا،
وہ مانگنے کا سلیقہ تو آ جائے پہلے. ہم نہ مانگنے نہیں آتا, ہوٹل میں بیٹھ کو آرڈر کرتے نہیں, وڑا چٹنی 1-2 بھونڈے جلدی لے لو, ایسا مانگ رہی. حجاج بن یوسف ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے, ایک آدمی بیٹھ کر دعا کر رہا ہے, یا اللہ, نابینا آدمی, آنکھیں نہیں تھے اس, یا اللہ میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے, واپس کر دے. اس کے کان میں آواز پڑی, طواف روک کر اس کے پاس آیا, بولے کیا مانگ رہا ہے بھائی؟ بولے اللہ سے آنکھ کی روشنی مانگ رہا ہوں, میں نابینا ہوں, اللہ سے آنکھوں کی روشنی مانگ رہا ہوں. تو حجاج بن یوسف کہنے لگا, اپنے ایک وزیر کو بلایا, ہاتھ میں تلوار دے کر بولیا, میرا طواف ختم ہونے سے پہلے اگر اس کی روشنی آنکھوں کی آ گئی تو چھوڑ دے, ورنہ اس کی گردن اڑا دے. اب انہیں طواف شروع کر لیا. یہ اب ہاتھ اٹھائے, یا اللہ پہلے آنکھ کا مسئلہ تھا, اب جان کا مسئلہ ہے, اللہ میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے. ایسا تڑپ کر مانگا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا طواف ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی, یا نابینا سے دیکھنے والا ہو گیا. پھر حجاج بن یوسف اس کے سامنے آ کر کہنے لگا, اتنے دنوں سے تو دعا کو پڑھ رہا تھا, حقیقت میں تو نے دعا کو آج مانگا ہے. کون سا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو دعا سے حل نہیں ہوتا. وہ پہلے لاؤ تو سلیقہ مانگنے کا, وہ گڑ گڑانے کا, اللہ کے سامنے رونے دھونے کا. آج نماز کو بھی آ رہی, امام صاحب سلام پھیرتے ہی ایسا بھاگتی جیسے باہر فرشتے ہمارے نماز کا اوارڈ لے لگ کھڑی, میں دیر جا تو نو کا لے لیتے ہیں, ایسا بھاگتے رہتی ہو. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اس عبادت سے جس عبادت کی بات دعا نہ ہو. بول اٹھ کر بھاگتے رہتے ہیں. امام صاحب کی دعا نہیں تو بھی کم از کم آپ بیٹھ کر ذکر کرو, تھوڑی دیر 2 منٹ ہی صحیح بیٹھ کر 2 لحظے اللہ کے سامنے 2-4 جملے اللہ کے سامنے دعا کر کر نکلیں گے. مانگنے کا سلیقہ نہیں آ رہا ہے. کسی کے سامنے مانگ رہی تو کیا عاجزی سے مانگ رہی, اور اللہ کے سامنے آ رہی تو بڑے ایسے آ رہی جیسے. سب سے پہلے مانگنے کا سلیقہ سیکھیں. بلکہ فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگا کرو, رو کر مانگو. اگر رونا نہیں آ رہے تو رونے کی صورت تو بنا لو, رونے کی بولو صورت تو بنا لو. تو اس کے لیے یہ مبارک راتے ہیں الحمدللہ. اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ. دیکھو یہ رمضان کے گنے چنے دن باقی ہیں. یہ رمضان ختم ہوتا ہے, اس سے پہلے ہماری زندگی ختم ہوتے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. گنے چنے دن ہے, کیوں نہ انہی دنوں میں ہم اللہ کو ایسے منا لیں, اللہ کو ایسے راضی کر لیں کہ جب ہماری موت آئے تو خوشی خوشی ہم دنیا سے جائیں. لوگ روتے رہ جائیں گے, ہم عیش آرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. تو یہ راتیں ہیں, مبارک راتیں ہیں الحمدللہ. بجا آپ ادھر ادھر, یہ نوجوان بچے ہمارے یہاں بولو حضرت اب 1 گھنٹے بولتے ہیں باہر جاؤ. ابو بولنے کا اس نبا ہوتے میں چیخا مار لگو, ہوتے میں بھاگ لگو. ایک صاحب مجھے مل کو بولے رمضان کی شروع میں تھی, حضرت تاخرتاں کب شروع ہوتی ہیں؟ کہ میں بولے آخری عشرے میں 20 رجب شروع ہوتی. کیا تاخرتاں کی جاؤ حضرت, ہمارے بچپنے میں کرتے تھے حضرت, ہمیں تمہیں سب پیداش نہیں ہوتے رہیں گا. میں بولے ہائیں گا لوگ ایسا کرتے تھے, محلے کی گلی میں ایک لائٹ نہیں رکھتے تھے. ابا یہ تاخرتاں پورے لائٹاں پھوڑ دیتے حضرت ہمیں بچپنے میں. ایسا مذاقاں کرتے, ایسا کھیلتے. میں بولے وہ دور الگ تھا لو بھائی, اب ایسا ماحول نہیں ہے. لوگ اسے بھی دین سمجھ گئے, اس کا نام رات جاگنا سمجھ گئے. نہیں, اس لیے دیکھو کرتے سو کون کی, نام محلے کے بڑوں کا خراب ہوتا ہے, نام مسجد کے علماء کرام کا خراب ہوتا ہے. اس لیے آپ, میں اکثر بولتا ہوں, کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان دینے سے بھی بچ جاؤ, تاکہ ہمارا اصل تو ہمارے پاس رہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. یہ راتیں ہیں, مبارک راتیں, ان راتوں میں جاگ رہے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں. جب دعا آپ مسئلہ چائے پانی کے بعد جو آپ کے اور دوسری مجلس ہوگی, اس کے بعد جو ہے اطمینان سے بیٹھیں, کچھ عبادتیں کریں, نہیں تو کم از کم جا کر سو کر سحری میں اٹھیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ہوں سید منیر, سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.